آسیہ اپنے گھر کے کچن میں مصروف تھی کہ دروازے پر بیل کی آواز نے اسے چونکا دیا، کیونکہ اس وقت کون آ سکتا ہے یہ سوچ کر وہ متوجہ ہوئی تو آسیہ کی نند صبا جو بی اے کی اسٹوڈنٹ تھی، اس نے دروازہ کھولا تو سامنے علی اپنی بیٹی کے ساتھ موجود تھا۔ صبا: علی آپ؟ جی اندر آئیے۔ اتنے میں آسیہ نے پوچھا، کون ہے صبا؟ یہ کہتے ہی جب آسیہ نے کچن سے جھانکا تو علی سامنے تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور پری کو اپنی گود میں لیتے ہوئے علی کو بھی پیار سے ساتھ لگایا اور پھر صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور صبا کچن میں چلی گئی۔ آسیہ: آج چاند کہاں سے نکلا ہے بھائی؟ علی نے اپنا بیگ رکھا اور ٹیک لگاتے ہوئے تھکاوٹ بھرے انداز میں جواب دیا، چاند اپنے مدار میں ہی ہے، بس ذرا مدار بڑا ہو گیا ہے۔ آسیہ: کیا مطلب؟ بس چھوڑیں، آپ سنائیں کیسی ہیں آپ؟ آسیہ: اللہ پاک کا شکر ہے علی بھائی۔ آسیہ کے گھر میں ان کی نند اور سسر بھی رہتے تھے۔ صبا ڈش میں کولڈ ڈرنک رکھ کر لائی اور علی کو پیش کیے۔ صبا بھی چہرے سے کافی خوش لگ رہی تھی۔ علی کے آنے پر پھر اس نے آسیہ سے پری کو پکڑ لیا اور پیار کرتے ہوئے، کتنی پیاری ہے نا، اور اس کی آنکھیں تو بہت ہی پیاری ہیں۔ پری صبا کی گود میں جا کر رونے لگی تو علی نے اسے پکڑ لیا۔ آسیہ اور صبا کھانا بنانے لگ گئی۔ کھانے کے دوران آسیہ علی سے باقی گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگی تو علی نے ساری بات بتائی اور اپنے آنے کی وجہ بھی، تو آسیہ آپی نے علی کو تسلی دی کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بات کروں گی ماما اور پاپا سے اور آپ میرے پاس رہو۔ اب اگر کسی بہانے سے آ ہی گئے ہو تو اب بے فکر ہو جاؤ، آرام کرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس۔ اتنے میں آسیہ کے میاں آصف بھی آ گئے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ علی اب وہیں رہنے لگا۔ آسیہ آپی پری کا بہت دھیان رکھتی تھی، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور صبا بھی جب کالج سے آتی تو پری کو سنبھال لیتی تھی۔ اب علی نے اپنے دوست سے بات کی اور ایک پرائیویٹ جاب کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ ان لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، اور وہ لوگ تو بہت اچھے تھے مگر ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ آصف ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اب علی نے بھی اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک کام شروع کیا اور کافی اچھا ہو رہا تھا۔